سناتے رہے ہم سنتے رہے، لیکن وقت ہے سب کو دیکھنا ہے، سب کو ملا کر چلنا ہے، اس لیے کہ زیادہ سننا بہادری نہیں، کم سن کے دل میں اٹا لینا بہادری۔ بولو مچل کر سبحان اللہ۔ اب میں ثبوت لوں گا کہ کون کون سننا چاہتے ہیں، بس زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ادھر والے بولے۔ کچھ لوگوں کا لگ رہا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے نا، بچاؤ ہے کچھ پیٹرول ہے نا، مچل کر بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ اب ادھر والے کا پاور دیکھو، بولیے مچل کر یا رسول اللہ۔ واہ، دونوں محلہ ایک حسنی ہے ایک حسینی ہے، بولو، اور بیچ میں امام علی حسین ہے، بولو مچل کر سبحان اللہ۔ اب ایک نعت شریف ملاحظہ فرمائے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک و سلیم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اس نعت کے بعد میں اپنی باتیں کو رکھوں گا کہ مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، وہ والا یار نہیں، وہ عاشق مصطفیٰ والا یار، بولو سبحان اللہ۔ مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے، اور مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، میرا یار نہیں چھوٹے گا، ہاتھ سے دامن سرکار 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 نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، مر کے بھی مجھ سے، مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹے گا، وہ ہاتھ سے دامن سرکار نہیں چھوٹے گا، ہاتھ سے دامن سرکار نہیں چھوٹے گا، ہاتھ سے دامن سرکار نہیں چھوٹے گا۔ سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے؟ مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اور سنا ہے کہ لڑکے کے ماموں جاتا ہے، کسی کا نام دروگا ہے تو کسی کا نام ویڈیو ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، دروگا صاحب، سپاہی صاحب، ویڈیو صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ جب ایک بھانجے کی شادی ہوتی ہے تو ماما بڑا لٹاتا ہے، اور کہا بھی ہے کسی نے کہ بھانجے کا حق مامے پہ آدھا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کھڑے ہو جائیے، اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا، چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، چھوڑنا مجھ کو، اور چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، شاہ کونین کا، اور شاہ کونین کا دربار نہیں چھوٹے گا، 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 چھوڑنا مجھ کو ہے منظور زمانہ لیکن، زمانہ لیکن،
لیکن شاہ کونین کا شاہ کونین کا دربار نہیں چھوٹے گا. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے. ہر عاشق چاہتا ہے, ہر دیوانہ چاہتا ہے کہ نبی کا جلوہ, نبی کے روضے مقدس کا زیارت کر لو. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کسی دیوار میں رہ جاؤں گا پتھر کی طرح. بولے کسی دیوار میں رہ جاؤں گا پتھر کی طرح, کسی دیوار میں رہ جاؤں گا پتھر کی طرح, کسی دیوار میں اور کسی دیوار میں رہ جاؤں گا پتھر کی طرح, پتھر کی طرح. مجھ سے اب کوچہ سرکار نہیں چھوٹے گا, مجھ سے اب کوچہ سرکار نہیں چھوٹے گا, مجھ سے اب کوچہ سرکار نہیں چھوٹے گا, مجھ سے اب کوچہ سرکار نہیں چھوٹے گا. ہر دیوانہ وہ کہہ رہا ہے کہ آقا کا چہیتا ہوں, آقا کا ماننے والا ہوں, کبھی آقا کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بولو لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے اور اپنے دل کو مجلہ فرمائے کہ خاک لایا ہوں, خاک مطلب مٹی, کہاں سے لایا ہوں؟ خاک لایا ہوں مدینے سے شفا کے لیے, خاک لایا ہوں, خاک لایا ہوں, خاک لایا ہوں, خاک لایا ہوں مدینے سے مریضوں کے لیے, خاک لایا ہوں مدینوں سے مریضوں کے لیے, کہ خاک لایا ہوں, خاک لایا ہوں مدینے سے مریضوں کے لیے, مدینے سے مریضوں کے لیے. گاؤں کا ایک بھی, ارے گاؤں کا ایک بھی بیمار نہیں چھوٹے گا, گاؤں کا ایک بھی بیمار نہیں چھوٹے گا, گاؤں کا ایک بھی بیمار نہیں چھوٹے گا. بڑے دل جلے انسان ہے, سب سانس پھولنے لگی تب نعرہ لگایا. بولو مچل کر سبحان اللہ. خاک لایا ہوں مدینے سے مریضوں کے لیے. اب یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ بخشتے جائیں گے شفیع محشر میں سب کو, بخشتے جائیں گے شفیع محشر میں سب کو, ارے بخشتے جائیں گے, بخشتے جائیں گے شفیع محشر میں سب کو, شفیع محشر میں سب کو. ایک بھی ان کا وفادار نہیں چھوٹے گا, ایک بھی ان کا وفادار نہیں چھوٹے گا, ایک بھی ان کا وفادار نہیں چھوٹے گا. مر کے بھی مجھ سے میرا یار نہیں چھوٹے گا. اب درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 7:55 ہو رہی ہے, کوشش یہ رہے گی کہ 8:05 میں ختم کر دیا جائے. یہ تو جس شخص کی شادی ہوتی ہے وہ تو خوش ہے ہی, لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ایک تاج میں ایک دولہے کو جب بناتا ہے ماں باپ, اپنی اولاد کو جب سہرے میں سنوارتا ہے تو ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جس ننھے کو میں نے اپنے لال کو جس گود میں لا کر کھلایا تھا, آج اس کا دن آ گیا بیاہ کا. بولو سبحان اللہ. ایک ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے, پڑھ لکھ کر وہ ایک انسان بن جائے, تو اس کے سر پر سہرے سواروں, اور سہرے سواروں
تاکہ لوگ کہے کہ یہ فلانا شخص کے صاحبزادے ہیں. اور شادی ایک معزز ایسی چیز ہے کہ سرکار دو جہاں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی امام صاحب سے آپ غوث اعظم کی تفسیر بیان کر رہے تھے، لیکن یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، لیکن محفل رچائی گئی ہے، محفل سجائی گئی ہے شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں. اللہ اللہ، جس طرح آپ کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، شدت سی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹیاں جوان ہو جائے، بچے جوان ہو جائے، تو ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کر دی جائے، میری بیٹی کی اچھی گھر میں نکاح کر دی جائے، تاکہ میری بچی آگے والے زندگانی میں اپنے سسرال میں ایک اچھی زندگانی گزارے. اللہ اللہ، اسی طرح آقا دو جہاں بھی ہے، حضور سرور کائنات بھی ہے. اللہ اللہ، دل میں یہ فخر ہو رہا ہے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اب جوان ہو چکے ہیں. ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر فاروق کو بلوایا اور کہا اے عمر فاروق سنو، اے عمر فاروق سنو، میری بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ اب جوان ہو گئی ہے. ایسا سوچو، ایسا دیکھو کہ اگر تمہاری نظریں اگر کہیں بچھا رہی ہے، تمہاری نظر اگر کہیں دوڑ رہی ہے، تو میری بیٹی کے لیے ایک اچھا لڑکا دیکھو، ایک ہونہار لڑکا دیکھو. اللہ اللہ نبی ہے، اللہ اللہ نبی مکرم ہے، نبی شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نبیوں کے امام ہیں، ایک مرتبہ اشارہ کریں گے، ایک مرتبہ انگلی کو اٹھائیں گے، ایک مرتبہ اپنی آواز کو بلند کریں گے. قسم خدا کی مکہ کی سرزمین پر لوگ تیار ہو جائیں گے اپنی بیٹے کو دینے کے لیے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ عام کوئی بچہ فاطمہ کا دولہا بنے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں علی مشکل کشا فاطمہ کا دولہا بنے. اللہ اللہ، اس لیے کہ مشکل کشا وہ ہے جو خیبر میں آنے والے وقت میں کربلا کے میدان میں ان کے صاحبزادے ایمان کو بچائیں گے. اللہ 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 اللہ. حضرت عمر فاروق بولے اے میرے آقا، اشارہ ہوگا تو مکہ دوڑے گا، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے. ابو بکر بولے اے میرے آقا، اگر آواز لگے تو مکہ دوڑ کر آئے گا، لیکن یہ عاشق کہہ رہا ہے، یہ ابو بکر کہہ رہا ہے، یہ ابو بکر کی صداقت کہہ رہی ہے. اے میرے یا رسول اللہ، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے سرزمین پر کوئی اور عام بچہ نہیں، بلکہ علی مرتضیٰ، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے جو نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لال ہے. لیکن واقعہ تو دیکھو، حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی کی تعریف کیا ملتی ہے؟ حضرت علی کس خاندان سے ہے؟ حضرت علی نبی کے خاندان سے ہے، لیکن حضرت علی کے ماں باپ جب گزر گئے ہیں، اللہ اللہ، حضرت علی میرے نبی کے چوکھٹ پر بچپن سے پلے نظر آ رہے ہیں. اب ذرا سوچو، کسی بادشاہ کو کہا جائے گا، کسی بادشاہ کو کہا جائے گا اے لوگوں سنو، اگر تمہارے گھر پر ایک نوکر کی تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کر دیا جائے تو بادشاہ کہے گا تمہاری اتنی ضرورت کہ تم میرے بارگاہ میں ایک نوکر کے ساتھ میری بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے چاہو. لیکن ادھر کمال ادھر ہے، شفیع المذنبین ادھر ہے، نبی کا حسن و جمال کو دیکھو. ابو بکر نے کہا صداقت کی گھڑی چمک رہی، بولو مچل کر سبحان اللہ. عمر نے کہا کہ میرے آقا، عمر کی عدالت چمک رہی ہے تو وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، نبی کے نور کے صدقے میں. اللہ اللہ، ابو بکر کی صداقت چمک رہی ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، نبی کے نور کے صدقے میں. عثمان غنی کی شجاعت چمک رہی ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں، بلکہ نبی کے نور کے صدقے میں. اور علی کی شجاعت چمک رہی ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں، بلکہ آقا تو جہاں کے صدقے میں. اے میرے آقا، میرے دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل گوارا کہہ رہا ہے کہ میرے آقا، آپ کی لاڈلی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا بہتر نہیں، بلکہ علی مرتضیٰ بہتر ہوگا. اللہ اللہ، حضرت علی مرتضیٰ یہ نہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تو نے کیسی بات کر دی، جو میرا جھوٹا کھائے میرے دروازے پہ سوئے وہ میری بیٹی سے نکاح کرے گا. نبی مسکرائے بولے ابو بکر جاؤ علی سے ان کی مرضی پوچھ لو. بولو سبحان اللہ. آج کے دور میں کوئی نیتا ہو یا کوئی وارڈ بن جاتا ہے تو بڑا اپنے آپ کو فارملائٹیز نیتا کہتا ہے، لیکن نبی تو شفیع المذنبین ہے. اشارہ کرے تو پہاڑ چلے، اشارہ کرے تو آسمان سے چاند نکلے، اشارہ کرے تو قمر دو ٹکڑے، اشارہ کرے اے بلال تم میرے عشق میں مچل جاؤ. بلال حضرت محمد مصطفیٰ کے نبی کے عشق میں مچلے. اللہ اللہ، اشارہ کرے اے مکہ کی سرزمین کے پہاڑوں سنو میرے ساتھ چلو، تو نبی کے پیچھے پیچھے چلے. لیکن نبی کی محبت تو دیکھو، نبی کی صداقت تو دیکھو، نبی کا محبت تو دیکھو، نبی کا حسن و اخلاق تو دیکھو.
अबू बकर ने कहा है, उमर ने कहा है, तो ये नहीं कहते हैं ये मेरा जूठा खाता है, मेरे दरवाजे पे सोता है, बचपन से उसको मैंने संभाला है, मैं शफीउल मुज़नबीन हूँ, इमामों का इमाम हूँ, नबियों का सरदार हूँ, वो मेरी बेटी से निकाह कैसे कर सकता है? नबी मुस्कुराए और अबू बकर को कहा, ए अबू बकर जाओ और अली से पूछना कि उसकी मर्जी क्या है, क्या वो नबी दो जहां की बेटी से निकाह करना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह। अबू बकर आए अली के पास, अली गमगीन बैठे हुए थे। अली कहे कि अबू बकर क्या बात है, बरसों बाद आए हो मेरी बारगाह में, मेरे पास आए हो, मेरे हुजरे में आए हो, क्या बात है? अबू बकर मुस्कुराए, बोले कि तुम्हारे लिए खुशखबरी का पैगाम लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह आज एक बाप मचलता है, किसी ने कह दिया ए लोगों सुनो, ए भाई सुन, तेरे बच्ची के लिए मैंने फलाना जगह अच्छा लड़का देखा है, तो वो बाप जल्द से कहता है मेरे भाई पता करना वो कैसा लड़का है। बाप मचलने लगता है, उसी वक्त अबू बकर मचलने लगे और कहने लगे ए अली तेरे लिए खुशखबरी का पैगाम लाया हूँ। अली बोले अल्लाह अल्लाह, ए अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए खुशखबरी का पैगाम क्या हो सकता है? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, देखते क्या हो, नबी का जूठा खाता हूँ, नबी की तहलीज पे सोता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो नबी अबू बकर ने कहा ए अली गमगीन क्यों होते हो, जिसके दरवाजे पे सोते हो, जिनका जूठा खाते हो, उसी के दर से तो तुम्हारा रिश्ता लाया। बोलो मचल कर अली गमगीन क्यों हो, तुम्हारा रिश्ता तो उसी के दर से लाया हूँ जिसके जूठे को तुम खाकर जवान हो गए। बोले सुभान अल्लाह। जिसे जूठे खाकर जिनके दहलीज पर तुम सो कर तुम्हारी मुश्किल कुसाई में नाम आ गई, अली मुर्तज़ा में नाम आ गई, उसी नबी के दर से तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ। अली तुम्हारी क्या राय है? अली कपकपाने लगे, अल्लाह अल्लाह, नबी के पास जाऊंगा, उनकी नौकरी करता हूँ, उनके दरवाजे पे रहता हूँ, कैसे कह दूंगा कि नबी के बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ? अबू बकर ने कहा यह सच है, नबी की मुस्कुराहट कह रही। बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। अबू बकर से कहा यह सच है, और आका ने कहा है कि कल सुबह में अली को कह देना कि मेरे दहलीज पर आए, मेरे पास आकर खुद से इकरार करे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा डर रहे हैं, रात भर सोचा कि कैसे आका गिरन के पास जाएंगे, मेरे आका क्या सोचेंगे, मैं किसी के दरवाजे पर जाऊं, अगर उस लायक होता ना, बरसों उसकी दरवाजे की पुछाई की, बरसों उसका जूठा खाया, आज चले उसकी बेटी का रिश्ता मांगने, ये कैसे हो सकता है? अली भर रात गमगीन रहे। अबू बकर ने कहा ये नबी की मुस्कुराहट है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बोलो मचल कर, ये नबी की चाहत है, आना ही पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। सुबह हुई, फजर की नमाज अली ने पढ़ी, नबी की दहलीज पर पहुँचे। हर रोज़ पहुँचते थे, नबी को सलाम किया करते थे, बेखबर बेखौफ बारगाह नबी में हाजिर हो जाया करते थे। लेकिन फजर की नमाज पढ़ी, अली अब नबी की चौखट पर खड़े हैं, दहलीज ये हिम्मत गवारा नहीं कर रहा है, दिल ये गवारा नहीं कर रहा है कि कैसे जाऊँ नबी के हुजरे में, और जाऊँगा तो क्या कहूँगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सामने बैठे हुए थे, अली को देखकर मेरे आका मुस्कुराने लगे और अली से कहते क्या है कि अली रोज़ आते थे, क्या आज नहीं आओगे? बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। रोज आते थे बेखौफ, आज क्या बात है, तुम खौफ हो, गमगीन हो? अली ने कहा नहीं या रसूलल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह। फिर अली की हिम्मत जुटी, नबी की दहलीज को पार किया, नबी के चौखट को पार किया, हुजरे शरीफ के अंदर गए। अल्लाह अल्लाह। मामला क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। नबी के करीब आए अली और अपने निगाहों को नीचे किए हुए है, अपने दिल को संभाले हुए है कि किस तरह कहूँ नबी, ए नबी, ए आका दो जहां, मैं आपकी लाल से, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। नबी उधर सोच रहे हैं, अली अपने दिल के अंदर इधर सोच रहे हैं। नबी अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि अली कैसे बोलेगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आखिरकार मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा ऐ अली क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी हर मर्जी को कबूल की जाएगी, तुम्हारी हर अदायगी को कबूल की जाएगी, जो तुम बोलोगे वैसा ही किया जाएगा। हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत अली ने कहा है मेरे आका अबू बकर आए थे मेरे दरवाजे पर, कह गए फला फला नबी के घर आने से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तुम तैयार हो? मैंने कहा कि मेरी ज़रूरत क्या है, मैं नबी के चौखट पर नौकर हूँ, कैसे रिश्ता करता हूँ? मेरे आका ने कहा ए अली गमगीन मत हो, दिलों से मिल जा, सीने से लगाया, कहा तू आज मेरा दामाद है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं रिश्ता ये अबू बकर के तरफ से नहीं,
بلکہ یہ رشتہ آقائے دو جہاں کی طرف سے ہے، یہ رشتہ آقائے دو جہاں کی طرف سے ہے۔ لیکن آقا نے پوچھا اے علی سنو، تم تو نکاح کرو گے لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس لیے نہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں میرے آقا نے ایک سوال کر دیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، علی تو جوان تھے، کچھ کام کر کے کھلا سکتے تھے۔ میرے آقا نے کہا کہ جب تم میری بیٹی کو اپنے دہلیز پر لے جاؤ گے تو اسے کس طرح سنوارو گے؟ پوچھنے کا انداز یہ ہے۔ میرے آقا نے کہا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے کہا آپ تو بے شک جانتے ہیں کہ میرے پاس تیغ اور تلوار ہے، اور میرے پاس جنگ میں جانے کے لیے ایک گھوڑا ہے، اور کیا ہے میرے پاس؟ یہ تو بالکل آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے دروازے پہ کھاتا ہوں، آپ کے دروازے پہ سوتا ہوں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اللہ اللہ۔ علی نے کہا تو میرے پاس تیغ اور تلوار ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے تیغ اور تلوار ہے تو جاؤ، تلوار تو تمہارے جنگ میں آئے گی لیکن جو تیغ ہے، جو کمان ہے، اس کو تم بیچ آؤ۔ اس لیے بیچ آؤ کہ جو پیسے ملیں گے اس سے تم اپنی نکاح کی تیاری کرو اور وہ پیسے میرے پاس لے کر آؤ۔ علی مرتضیٰ بازار میں نکلے، صبح سے شام ہو گئی، کسی نے اس تیغ کو خریدا نہیں۔ ادھر سے عثمان غنی تشریف لا رہے تھے، مچل کر آقا کے دیوانوں مچل کر سبحان اللہ، عثمان غنی تشریف لا رہے تھے۔ اے علی بڑی غمگین ہو، کھڑے ہو، بازار میں ہو، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ علی نے کہا نبی نے رشتہ بھیجا ہے، رشتہ کو قبول کیا ہے، لیکن نبی نے ایک بات رکھ دی ہے، تمہارے پاس ہے کیا جو میری بیٹی کو سنبھالو گے، اچھے سے رکھو گے، اس کے پاس دیکھ بھال کرو گے؟ میرے پاس کچھ نہیں، یہ تیغ ہے جسے میں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ عثمان غنی بولے اے علی اس کی رقم کیا ہے، تم مانگتا کیا ہے؟ بول میں دیتا چلا جاؤں گا۔ عثمان غنی نے سے علی نے کہا اے عثمان غنی سنو، ابھی تک صبح سے شام تک کھڑا ہوں، کسی نے نہیں آیا پوچھا کہ علی تیغ بیچو گے اس کی رقم کیا ہو؟ تم پہلے شخص ہو جو پوچھ رہے ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی درہم کیا ہے۔ سنو سنو، میرے پاس کچھ معلوم نہیں، لیکن تم جو چاہو خوشی سے دے دو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ سے عثمان غنی نے کہا نہیں نہیں، یہ تمہاری شادی کی بات ہے، تم جیسا کہو گے ویسا ہی میں کروں گا۔ عثمان غنی سے حضرت علی مرتضیٰ نے کہا ایسا کرو کہ تم مجھے 6 درہم دے دو۔ اللہ اللہ، 6 درہم دیا، اللہ اللہ 6 درہم دیا۔ اب اللہ اللہ، عثمان غنی نے اس تیغ کو رکھ لیا، تیغ کو رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی سے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے کرتے اب کہا اے علی سنو، جب تک تم کھڑے تھے، تم اسے بیچ رہے تھے، جب تک میں خریدنے والا تھا، تم ایک بیچنے والے تھے، میں خریدنے والا تھا، لیکن آقا دو جہاں کے اب تم داماد بننے والے ہو، آقا دو جہاں کی بیٹی کی شوہر بننے والے ہو۔ اے علی سنو، جب تک تم بیچتے رہو، میں ایک خریدار تھا، تم ایک بیچنے والے تھے، لیکن اب خریدو، فرق کی قیمتی بند ہو گئی، اب سنو میں نے تو خرید لیا، اب یہ تیغ تمہارے شادی میں میرے طرف سے تحفہ لے لو۔ میرے سبحان اللہ، یہ تیغ تمہاری شادی میں میرے طرف سے تحفہ ہوا۔ علی بولے واہ، ایک طرف دیتا ہے تو ایک طرف لیتا ہے، لیکن لیا بھی تو دے دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی کی شجاعت تھی۔ علی کی محبت میں عثمان غنی نے کہا کہ نبی کے داماد بننے جا رہے ہیں، یہ علی مشکل کشا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شام کو نبی کی دہلیز پر پہنچے، نبی کی حضر شریف میں پہنچے۔ نبی نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، تم نے تیغ بیچا نہیں، خبر واپس آ گئے؟ اللہ اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے بولا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تیغ کو بیچا بھی اور اس کا درہم ملا بھی، لیکن کسی نے مجھے تحفہ میں اسے دے دیا بھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت علی سے میرے آقا نے کہا کتنی درہم ملی؟ تو 6 درہم۔ غور کرنا، بس یہ آخری بات ہے، 5 منٹ کی باتیں رہ گئی، بس ختم۔ میرے آقا نے کہا علی کتنی درہم ملی؟ 6 درہم۔ تو آقا نے 2 درہم حضرت علی مرتضیٰ کو دے دی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 300 درہم، بعض روایتوں میں 400 درہم، یعنی حدیثیں ہیں۔ تو حضرت علی سے میرے آقا نے کہا کتنی درہم ملی؟ تو میرے آقا سے علی نے کہا 600 درہم۔ اللہ اللہ، 600 درہم، 400 درہم میرے آقا نے رکھ لیا اور 200 درہم علی کو دے دیا کہ جاؤ تم اس سے اپنی تیاری کرو، اور یہ 400 درہم سے میں فاطمہ کی تیاری کر رہی ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کونین تھے،
नबी शफीउल मुज़नबीन थे, बेटी को जहेज क्यों नहीं दिया, अली से क्यों मांगा? इसलिए मांगा, ऐ उम्मत रिसालत के उम्मत के दीवानों, ऐ उम्मत नबी के दीवानों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ शफीउल मुज़नबीन के चहेतों, मेरे आका ने इसलिए दिया, अली के पैसा लेकर, नबी को हजरत अली से पैसा लेकर मेरे आका ने फातिमा की तैयारी इसलिए की कि कल आने वाले वक्त में मेरी जो उम्मत होगी उसमें गरीब भी होंगे, उसमें फकीर भी होंगे, उसमें लाचार भी होंगे, और वो सवाल कर देंगे क़यामत के दिन, या रसूल अल्लाह, आप नबी शफीउल मुज़नबीन थे, कायनात के मुख्तार थे, तो आपने अपनी बेटी की निकाह में बहुत सारी ज़मान दी, सोने ज़वरात दी, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ इस दुनिया में, मैं अपनी बेटी को क्या दूं? अल्लाह अल्लाह, नबी ने कहा, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं अपनी बेटी को जहेज इसलिए नहीं दिया कि दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे, ऐ आका, मैं आपकी उम्मत हूँ, गरीब उम्मत कहाँ जाए, अपनी बेटी को दर दर कहाँ लेकर फिरे? मेरे आका ने कहा, ऐ अबू बकर सुनो, अली से पैसा लेकर इसलिए फातिमा को तैयार किया है कि कल आने वाले वक्त में मेरी उम्मत महसूस न करे, दिल में रंज न ले कि मेरे आका अहमद मुख्तार थे तो अपनी बेटी को सोने दिया, ज़ेवरात दिया, बल्कि मेरे आका ने एक गरीब के घर में इसलिए शादी की है कि मेरी उम्मत ही मेरे जैसी है। अल्लाह अल्लाह, मेरी उम्मत में कोई तबादला नहीं, मेरी उम्मत जैसी। अल्लाह अल्लाह, मेरा मजहब वही मोहब्बत देता है, वही हुस्न इखलाक देता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों सुनो, मेरे आका ने इसलिए नहीं दहेज दिया कि कल आने वाले वक्त में उम्मती सवाल करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके पास पैसे थे तो आपने अपनी बेटी को दहेज दे दिया, आज हम क्या दें? तो उस आका की मोहब्बत देखो, इशारा करते थे तो मिट्टी सोना हो जाती थी, पहाड़ साथे चला करती थी, आसमान की चांद दो टुकड़े हो जाया करती थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल ने इसलिए दहेज नहीं दिया कि आज अगर मैं दे देता हूँ दहेज तो कल आने वाले वक्त में जो है मेरी उम्मत मुझसे सवाल करेगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शादी का मौका है और शादी बड़ी एक अजीम चीज़ है, बड़ी एक अजीम दौलत है, और शादी हो और मियाँ बीवी में खुशी बने रहे तो सबसे बड़ी बात है। बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी में मोहब्बत रहे तो सबसे बड़ी की खुशी की बात है। लेकिन एक साहब की नई नई शादी हुई और शादी होने के बाद देखिए ये साहब जो है मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बड़ी मोबाइल ख़तरनाक चीज़ है और अच्छी भी चीज़ है। लेकिन एक साहब की नई नई शादी हुई, उसकी बीवी अपने मोबाइल को रात में चार्ज में लगाकर सो गई, रात में चार्ज में लगाकर सो गई। अब जब रात के 12 बजे तो दोनों मियाँ बीवी सोए थे, रात के 12 बजे तो मोबाइल में टुन टुन घंटी बजी, उसका शौहर का नींद खुला और खुलने के बाद देखा कि मोबाइल इतनी रात में घंटी कहाँ से बजी, किसका कॉल आ गया। जाकर देखा एमए पास था बेचारा, गया देखा मोबाइल को, पढ़ लिया, आया गुस्से की आलम में आया, बीवी सोई थी, उठाया 2 तबराका दे दिया, 2 तबराका दिया। बीवी सोचने लगी सोने की आलम में कोई मारता क्या, ये भी मोहब्बत है? ऐसा पहली मोहब्बत मैंने देखी है कि सोने के आलम में शौहर मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, शौहर से बोलती है, मेरे शौहर आपने क्यों मारा है? तो शौहर ने कहा कि तुझे शर्म नहीं, शादी होने के बाद भी ऐसी ऐसी हरकत करती हो, इतनी रात को तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आती है, बात क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो खातून दामनों से पाक थी। बोलो सुभान अल्लाह। वो खातून दामन से पाक थी, रोने लगी इतनी रात को मेरे मोबाइल पर। अल्लाह अल्लाह, रोते रोते गई और मोबाइल को देखा। देखने के बाद अब वो आ रही है, किचन में गई, बेलना उठाया, बेलना उठाने के बाद आई शौहर के पास और शौहर ने 2 तबराका दिया था, वो 3 बेलना दी। कहा आप कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? तो कहा कि मैं इतना पढ़ा हूँ कि एमए पास हूँ। तो मेरे मोबाइल पर आपने क्या देखा है? तो मैंने तुम्हारे मोबाइल पर ब्यूटीफुल देखा है मैसेज। अल्लाह, तो शौहर को 3 बेलना दी, कहा वो ब्यूटीफुल नहीं बल्कि बैटरी फुल लिखा। इसीलिए शादी हो जाए तो बड़ी सोच समझदारी से चार्ज लगाना मोबाइल में,
ورنہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا تو بڑا کام گڑبڑا جائے گا. اور میرے آقا ارشاد فرماتے, اب ایک حدیث سنو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کوئی تعویذ مت بناؤ, بلکہ بیوی کو تم سلام کر لو, بیوی تم کو سلام کر لو. بیوی کو تم سلام کر لو, بیوی تم کو سلام کر لے, جھگڑا مٹ جائے گا. ایک شخص آیا, حضور بڑی دن سے تعویذ لے رہا تھا بیوی کو منانے کے لیے, روٹھ جا رہی تھی, لڑائی ہو جا رہا تھا. اب آپ نے نسخہ بتا دیا ہے, اب بیوی کو تعویذ نہیں دوں گا, تکیے کے نیچے تعویذ نہیں, بلکہ جاؤں گا سلام کروں گا. گیا گھر سلام کیا, بیوی کو آج تک سلام نہیں کیا تھا. دیکھیے جب پہلی مرتبہ سلام کیجیے گا تو کیا ہوتا ہے. بیوی کو سلام نہیں کیا تھا, پہلی دفعہ پہنچا, سلام کیا, اور سلام کیا تو بیوی جواب نہیں دیتی ہے, کہتی ہے کہ چھوڑو ایسی ایسی مذاقیں کیا کرتے ہو. بیوی سلام کی جواب نہیں دے رہی ہے, کیا رہی ہے کہ ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں. اب سوچئے یہ ظاہر دور ہے, لیکن کسی نے سلام کیا, اس کا جواب نہ دے تو توبہ لازم, ہم گنہگار ہیں. تو نبی نے کہا کہ اے لوگو, بیوی کا جھگڑا ایک طرف ہے, نبی کا سلام ایک طرف ہے. سلام کرو گے جھگڑا مٹ جائے گا, محبت پیدا ہوگا. تو ذرا سوچو, نبی کے سلام میں کتنی پاور تو رب کے کلام میں کتنی پاور ہوگی. اسی لیے اے مومنو, بیوی کو مناؤ تو تعویذ سے نہیں بلکہ سلام کرو. سلام کرنے کی عادت ڈالو, بچوں سے ملو تو بچوں کو سکھاؤ کہ بڑوں کو سلام کرے. بیٹیوں سے ملو تو بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ سلام کرو, باپ تمہارا کہیں سے آئے, بازار سے آئے تو باپ کو سلام کرو. شوہر ہے تو اپنی عورت کو کہے کہ تم سلام کیا کرو, یا شوہر خود سلام کیا کرے. اس لیے کہ میرے آقا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے, یا السلام علیکم عائشہ, یا عائشہ السلام علیکم, ایسا تم پر سلام ہو. یہ میرے آقا کی محبت ہے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ ٹھنڈ بہت ہے زیادہ. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اور آپ حافظ صاحب بولیں گے, کون بولے؟ اچھا,